السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی جب ہم فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور ساتھ جو ہدایت دی، انسٹرکشن دی، وہ کیا تھی کہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرو۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ اپنے گھروں میں لاگو کرنے بہت ضروری ہے نا۔ اور ایک اور بات جو امپورٹنٹ پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح نا کہ وہ شیطان پھر اس گھر میں جہاں سورہ البقرہ کی تلاوت نہ کی جائے وہ ادھر داخل ہو جاتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ گھروں میں پھر ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں وہ والی یاد رکھنی چاہیے، وہ والی حدیث جس میں ہے کہ جو مین شیطان ہے وہ تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس جو اس کے سارے چیلے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو شیطان نے اٹھ کر تاج کس کو پہنایا؟ جس نے میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا کی، جھگڑا کروا دیا، کیونکہ فیملی سٹرکچر اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے نا ہمارے گھروں میں اس وقت بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے، وہ ہر طرح کی دوریاں پیدا کر رہا ہے، شوہر اور بیوی میں پیدا کر رہا ہے، والدین اور بچوں میں پیدا کر رہا ہے، بچوں کو آپس میں، بہن بھائیوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ تو ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بہت زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں آتا ہے، قال ربی بما اغویتنی لازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اس میں کیا کہا تھا کہ میں ان کو ضرور اغوا کروں گا، ان کو میں بہکاؤں گا، ان کو میں اس راستے سے ہٹا دوں گا، اور کیا ساتھ کہا تھا، میں ان کے لیے زمین کو، دنیا کو مزین بنا دوں گا، ان کے لیے دنیا کی خوبصورتیاں، مطلب ان کا دنیا کا اتنا گلیمر دکھاؤں گا کہ وہ ایسے ڈی ریل ہوں گے سارے کے سارے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو خالص کر لیں گے۔ یہاں سے ہمیں نا بہت امپورٹنٹ میسج اپنے لیے پتہ چلتا ہے، اپنے خاندانوں کے لیے، کہ شیطان نے ہمیں ہر چیز کو بیوٹیفائی کر کے دکھانا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ یہ بیوٹیفیکیشن ہمارے فون پہ 1 کلک اوے آ گئی ہے۔ اب تو نانیاں دادیاں بھی آرڈر کر رہی ہیں نا، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی چیز آرڈر کیسے کرنی ہے۔ ہر شخص جو ہے اس گلیمر کو دیکھ کر اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہے۔ مجھ سے اس دن ایک ینگ خاتون ہے، میرڈ ہے، اس کے اپنے کوئی شادی کے چیلنج تھے، وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ سب کے ہسبینڈ جب میں دیکھتی ہوں کہ اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور میرا شوہر میرا اتنا خیال نہیں رکھتا، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے بہت رونا آتا ہے۔ میں نے کہا یہ شوہر کون سا ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ بیوی کا اتنا خیال رکھ رہا ہے؟ میری بھی ذرا اس سے ملاقات کرا دو، یعنی کہ جو ہر دن اس کو آئی لو یو بتا رہا ہے، اس پہ پیسے نچھاور کر رہا ہے، اس کو کوئی ڈانٹ نہیں رہا، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا، اس کو تحفے تحائف ہر وقت دیتا ہے، اور جب آتا ہے وہ بیوی کو ڈھونڈتا ہے کہ کدھر ہے میری بیوی، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کر اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں نظر آیا کہیں پہ بھی اپنی زندگی میں، تمہارے پاس کوئی ایسا فارمولا دے دو۔ کہتی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی سٹیج پرفارمنس دیکھتی ہیں، تو سٹیج پرفارمنس سے آپ کس طرح سیس کر لیتے ہیں کہ جی ان کی زندگی بڑی وہ گزر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری زندگی میں امتحان ہونے ہی ہونے ہیں، پھر ہم شیطان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہے، پھر نفس ہمارا ہر وقت ڈھیلا ہے، تو یہ والا فارمولا میں کہاں دیا گیا ہے جو کہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ تو دنیا جو ہے نا ہمارے لیے اب اس وقت بہت گلیمرس ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ یہ کمپیریزن میں ہے، چاہے وہ پیسے کے کمپیریزن میں ہے، چاہے وہ فیملی لائف کے کمپیریزن میں ہے، لائف سٹائل کے کمپیریزن میں ہے۔ سارا دن ہمیں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہی بات ہے کپڑے ریپیٹ نہ ہوں ہمارے، یہاں پہ مجھے ایسا لگنا چاہیے، یہاں پہ میری لک یہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں کہ برانڈز
اب بیگ ہے تو وہ بھی برانڈیڈ ہے، جوتی ہے تو وہ بھی برانڈیڈ ہے. اب برانڈ پہننے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اگر وہ برانڈ جو ہے اچھا ہے، کمفرٹیبل ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ذرا آسانی ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کی. لیکن یہ کہ صرف اس لیے برانڈ کو استعمال کرنا لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، یہ والی بات جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں ہاں نہیں میں تو صدقہ خیرات بھی کرتی ہوں اور میں تو اللہ کے نام پہ بھی دیتی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بہت کچھ کر رہی ہوں. لیکن دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ جتنا زیادہ ہم ان چیزوں میں الجھتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے لیے اپنے آپ کو کہیں بیس لائن پہ لانا اور اپنے ان صحیح معاملات پہ فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جتنا آپ گھر کی سجاوٹ میں جائیں گے، جتنا آپ اب کھانا ہی دیکھ لیں نا، اگر ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کھانا کسی کا کرتے ہیں تو اگر اب ہم نے اس کا ریٹرن کرنا ہے تو پھر ہم نا یہ نہیں سوچتے کہ میری جیب کیا الاؤ کرتی ہے، میرا کتنا وقت اس میں جائے گا. ہم کہتے ہیں انہوں نے 3 ڈشز رکھی تو 4 تو رکھنی چاہیے نا، انہوں نے 3 ڈشز گوشت کی رکھی تو میرے پاس تو 4 گوشت کی ہونی چاہیے، یا انہوں نے اتنے ڈیزرٹس رکھے تو مجھے ایسے رکھنے چاہیے. تحفے کا بھی جو ہم دیتے ہیں ہم یہی سوچتے رہتے ہیں اس نے کیا دیا تھا اور مجھے ریٹرن کتنا کرنا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا اخلاص کدھر ہے، میری جیب کتنا الاؤ کرتی ہے. آپ دیکھیں اسی چکر میں ہم پھر الجھے ہوئے ہیں. تو یہ جو گلیمر ہے نا جس میں ہم اپنے آپ کو فٹ ان کر رہے ہیں، ایک امیج میں فٹ ان کر رہے ہیں، یہ ہمیں شیطان نے کہا تھا کہ یہ میں کروں گا، میں ان کو ایسا الجھاؤں گا، ایسا گھن چکر بناؤں گا. اور آپ دیکھیں آپ کسی کو بلائیں بھی کہتے ہیں میرا بڑا دل چاہ رہا تھا آپ کے درس میں آنے کو، یہ کورس اٹینڈ کرنے کو، تو کیا کروں گھر کے کام ہی ایسے ہیں، وہ گاڑی گئی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں ابھی پتہ چل جائے کہ فلاں مال میں فلاں جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے 70% آف، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم پہنچ جائیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. تو کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں، ہمیں جہاں پہ لگتا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے ہم وہ کام کر کے چھوڑتے ہیں، ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا تھا کہ سوائے ان بندوں کے جو اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں. تو ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے اور اسی میں ہم الجھے رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے یوتھ سے بات چیت کر کے ملنے سے نا مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یوتھ اس لیے الجھا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے معاملات میں، اسی لیے ان کو دنیا سے اٹیچ اور ڈیٹیچ ہونا نہیں آتا. اٹیچ ہونا کیا ہے؟ یعنی آپ کی اگر کوئی ضرورت ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. آپ کا اگر فرض کریں گھر والوں کے ساتھ کوئی کھانے کا پلان بنا ہے، اب جیسے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کئی دفعہ بچوں کو، فیملی والے بچے سب فیملی ممبرز کہتے ہیں چلے کہیں باہر چلتے ہیں کھانا کھانے، ہم لے بھی جاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں. کھانے کے نوالے ابھی ہضم بھی نہیں ہوتے، ہم خالی شکر گزاری نہیں کرتے، ہم ایک بولس ڈوز لاتے ہیں گلٹ کی، کارمینا کی طرح ہاضمہ دینے کے لیے. ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، ہم نے اتنے پیسے لگا دیے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور دیکھو اتنے ضائع کر دیے، اللہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. یہ وہ غلط وقت ہوتا ہے نا یہ بات کرنے کا. آپ صرف اللہ کی شکر گزاری کریں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہمیں یہ سب وسائل دیے، ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا. ہاں آپ اتنی بات بھی کر سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ چیز میسر نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے اور ہم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان سب باتوں کا حساب دینا ہوگا. جیسے کہ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کھایا بہترین کھانا تو یہ بات سوچی کہ ہمیں حساب دینا ہوگا. تو ہمارے بچے بھی نا پھر پریشان رہتے ہیں کہ کہاں پر ہم اپنے اس پورے سسٹم کو پلیس کریں، یعنی دنیا سے فائدہ حاصل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور اگر ہم کچھ کام کر رہے ہیں دنیا سے کچھ لے رہے ہیں تو کیا وہ اس کے لیے گلٹ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم خود کنفیوز ہیں نا، تو وہی کنفیوژن ہم آگے بچوں میں بھی پاس کریں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 169 ہے، اس میں حلال طیبن کی بات کی گئی کہ کھانا کون سا کھاؤ، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اور اس میں بھی یہ کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے فٹ سٹیپس کو نہ فالو کرو. کیونکہ اگر ہم اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم غلط سے غلط کام کرتے چلے جائیں گے. اسی لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کہ شیطان ہم پہ کیسے کیسے حملے کرتا ہے. کیونکہ یہ بھی ساتھ کہا گیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی، ڈکلیئرڈ اینیمی. جیسے آپ دیکھیں کوئی ہمارا ایسا رشتہ دار ہوتا ہے جس سے ہماری کوئی ناراضگی چل رہی ہوتی ہے، کسی گیدرنگ میں ہم نہیں ہیں وہ گیا ہے اور کوئی اور ہمارا رشتہ دار گیا تو ہم پوری ٹو لگاتے ہیں نا وہ آئی تھی،
کیسی لگ رہی تھی؟ کتنی دیر بیٹھی؟ کس کس سے بات کی؟ کس نے انوائٹ کیا تھا؟ میرے بارے میں کوئی بولی؟ کوئی بات کی؟ لیکن کیا ہم ڈیلی سوچتے ہیں کہ آج میرے پہ شیطان کے کون سے حملے ہوئے، آج کس طرف سے شیطان نے رخ کرنا ہے، کیا اس نے مجھے سکھانا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ بیسیکلی اس وقت جو ہماری نیڈ ہے نا اپنے گھروں میں، اپنی فیملی بانڈنگ کو اسٹرانگ کرنا. یہ فیملی بانڈنگ کیسے ہوگی؟ ہمیں ایسا کوئی وقت نکالنا پڑے گا جس میں ہم فیملی ممبرز ایک دوسرے سے کنیکٹ کر سکیں اور جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو کم کریں اور اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں. اب یہ ہمارے لیے ویسے ہر دور میں چیلنج تھا لیکن اب بہت بڑھ گیا. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے ہم جب ینگ تھے تو ہمارے بھی گھر میں بزرگ ہمیں کہتے تھے تم لوگ ہمارے ساتھ بیٹھو آ کے اور اپنے کمروں میں نہ جاؤ، دروازہ لاک کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی. اگر ہم کسی رشتہ دار سے ملنا نہیں چاہتے تھے تو ناراض، کوئی نہ کوئی بزرگ بڑا ناراض ہوتا تھا، آؤ آ کے سلام کرو اور ان کو کوئی چائے سرو کرو. ہمیں بھی لگتا تھا کیا مصیبت ہے، میری زندگی ہے، مجھے اپنی زندگی کا جینے کا موقع ملنا چاہیے. لیکن میری زندگی اس وقت ہوتی کیسی تھی؟ میں کمرے میں جاؤں گی، تھوڑی دیر بیٹھوں گی، بور ہوں گی، میرے پاس فون تو ہے نہیں، نیٹ تو ہے نہیں، کیا کروں گی؟ کتاب پڑھ لوں گی. ٹی وی تو وہ ایک ہی ہے جو لاؤنج میں ہے اور وہاں پہ وہی بات ہے سارے فیملی ممبر بیٹھے ہیں تو چلو اسی بہانے آ کے سب کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی. لیکن آج کے دور میں جب ہم ریلیشن شپ بلڈنگ کی بات کرتے ہیں اور ہم بار بار اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے بچوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، اب وہ کیسے ہوگا؟ اب تو میاں بیوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ بیوی منہ بنا کے بیٹھی ہے ناراض ہے، یا شوہر منہ بنا کے بیٹھا ہے ناراض ہے، تو تھوڑی دیر بعد دوسرے پارٹنر کو گلٹ ہوتا تھا، وہ انہیں منا لیتا تھا. اب تو جو ناراض ہے اس نے بھی فیس بک اٹھایا ہوا ہے، اور جو ساتھ والا ہے اس نے بھی کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم فیس بک پہ ہو تو میں بھی ہوں، میں ٹویٹر پہ بھی ہوں اور میں انسٹا پہ بھی ہوں. اور وہ اپنے اپنے اکاؤنٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے تیر اندازی کر رہے ہیں. وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ لگ رہی ہے، ایسا کوٹ لگ رہا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے آج ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی ایسی بات چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ، اور پتہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر یہیں سے پڑھ لیں گے، شوہر کو پتہ ہے میری بیوی یہیں سے دیکھ لے گی. اور ٹھیک ہے جی 6 دن اگر آپ نہیں بات کر رہے تو آپ کو کہیں سے ڈوپامین ریلیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کچھ مس ہی نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے اچھا ہے، شخص سے بہتر ہے فلم دیکھ لو، ڈرامہ دیکھ لو اور اپنا وہی بات ہے سوشل میڈیا کو انجوائے کر لو. آپ ایک ایڈکٹیو پیٹرن میں چلے گئے اور آپ کو پرواہ نہیں. یہی بات بچوں کے ساتھ ہے. پہلے اگر ایک زمانے میں اماں ابا کہتے تھے بیٹا ہم تم سے ناراض ہیں، اب وہ بچہ جب کمرے میں جاتا تھا تو تھوڑی دیر تو خوش ہوتا تھا، پھر اس کو پریشانی شروع ہو جاتی تھی کہ اماں ابا اگر ناراض ہو گئے اب میں کیا کروں. اب تو کہتے شکر ہے ناراض ہوئے ہیں. پھر ایک اور دور آیا کہ اگر اماں ابا ناراض ہیں انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دینا ہے. اب اگر آپ انٹرنیٹ بھی بند کرتے ہیں بچوں کو پیکیجز ملے ہوئے ہیں، بچوں کو فرق ہی نہیں پڑتا. اچھا پھر بچوں کا پریشر کیا ہے؟ فرض کریں پیکیج بھی ختم ہو گیا اور پیسے بھی نہیں ہیں اور بچے کو پیکیج چاہیے، اس نے صرف آ کر آپ کو کیا کہنا ہے؟ میری اسائنمنٹ ہے. ہائے اللہ میرے بچے کی اسائنمنٹ رہ جائے گی. ہمیں اتنا غم ہوتا ہے، ہم انٹرنیٹ یہ وہ سب کچھ آن کرتے ہیں، لیٹسٹ لیپ ٹاپ بھی لے دیتے ہیں، فون بھی پکڑا دیتے ہیں، بچہ اس پہ اب کون سی اسائنمنٹ کر رہا ہے اور پھر بھی وہ ہم سے ناراض ہے، ایٹیچیوڈ ہمیں دے رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اس وقت ریلیشن شپ بلڈنگ کا چیلنج بھی بہت بڑا ہو چکا ہوا ہے. یہ کہنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ ریلیشن شپ بلڈ کریں، لیکن میں خود بھی کئی دفعہ جب لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں اور میں جب اپنے اس ایج کے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتی ہوں تو میں یہ کیا دیکھتی ہوں کہ بچے کے کمرے میں جاؤ بڑا فیصلہ کر کے کہ آج میں نے اپنے بچے سے ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا کوئی ہیڈ فون لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا اسکرین کے آگے بیٹھا ہے، وہ آپ کو یوں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا کچھ چاہیے آپ کو؟ یعنی ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیک آف. اور اگر وہ بچہ آن لائن گیم کھیل رہا ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے تو بات بھی نہ کرے، میری گیم مس ہو جائے گی، یہ تو پاز نہیں ہو سکتی، یہ رک نہیں سکتی، اور یہ لائف اینڈ ڈیتھ میٹر میرے لیے اس وقت بنا ہوا ہے. تو آپ کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہی بات ہے میں بات کر رہی ہوں کہ شیطان حملے کر رہا ہے، اپنے آپ کو خالص کریں، اپنے خاندانوں کو جوڑیں. کیسے جوڑیں بھائی؟ یہاں پہ تو ہمیں کوئی وہ سپیس ہی نہیں مل رہی ہے. اور بچہ آپ کے پاس کس وقت آ کے بات کرتا ہے؟ آ کے بیٹھے گا، کیا حال ہے، آپ کی کیسی طبیعت ہے، وہ جو کل آپ بات کر رہی تھی ادھر ادھر کی، اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ جو 15 منٹ لگ رہے ہیں نا میرے ساتھ، یہ وہ انویسٹ کر رہا ہے اپنی کوئی
پرمیشن میں، پیسوں میں، کوئی اس نے اپنے لیے بینیفٹ لینا ہے، اور جیسے ہی وہ بینیفٹ نکلا بچہ پھر دوبارہ اسی ڈومین میں چلا گیا، وہ پھر میرے لیے ایک اجنبی بن چکا ہوا ہے. دیکھیں نا کتنا یہ اس سلسلے میں ہمارے لیے مشکلات اور چیلنجز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا کسی دور میں بچوں کی اور پیرنٹس کی دوستی بھی رہی ہے؟ نہیں، کسی دور میں بھی بچوں کی اور پیرنٹس کی دوستی نہیں رہی، اور اگر کسی دور میں بھی بچوں اور پیرنٹس کی دوستی رہے گی تو وہ خطرہ ہے. دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی ہر بات کو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں. دوست کیا ہوتا ہے ہمارا؟ ہم اپنے دوست کی ہر بات کو کسی نہ کسی لیول پہ ایکسیپٹنس دے رہے ہوتے ہیں. والدین کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تربیت کے لیے وہاں پہ ہیں. آپ نے بچے کو کہیں نہ کہیں روکنا ٹوکنا ہے بیسڈ آن یور ایکسپیرینس اور بیسڈ آن جو اللہ کا حکم ہے. اگر آپ کا فرض کریں دوست نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو ہلکا پھلکا اشارہ کریں گے، لیکن آپ اس کو آپ کی رسپانسبلٹی نہیں، فورس نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کا بچہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے دیکھیں نا قرآن میں کیا کہا گیا ہے، فتنہ، ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے اولاد جو ہوتی ہے. مال اور اولاد کو ایک ٹیسٹ بتایا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کے سٹیکس بہت ہائی ہیں، آپ اکاؤنٹیبل ہیں وہاں پہ. تو آپ وہاں پہ دوستی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ بچے کہیں نہ کہیں آپ سے ناراض رہیں گے. ہاں، اس ناراضگی کا کرائٹیریا یا وہ جو آپ نے بات کرنی ہے وہ کرائٹیریا درست ہونا چاہیے. یہاں پہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ بھئی ہم پھر فیملی بانڈنگ کریں کیسے نا، شوہر بیوی بچے سب کیسے کریں. تو میں ایسے سوچ رہی تھی اور میں یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی. اور میں یوزلی یہ کرتی ہوں کہ دیکھتی ہوں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پھر جو سیرت میں ہمیں کیا بتایا. سب سے پہلے میرے ذہن میں مثال آئی ابراہیم علیہ السلام کی، اور میں نے سوچا ابراہیم علیہ السلام پہ اتنی آزمائشیں تھیں جن کو خلیل اللہ کہا گیا. وہ کتنا اپنی فیملی کے ساتھ ہر وقت رہے ہیں، کتنا ٹائم سپینڈ کیا انہوں نے فیملی کے ساتھ، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مطلب یہ میں کسی جب بڑے بچے کو بتاتی ہوں تو مجھے وہ کانسیپٹ اس کو دینا آسان لگتا ہے کہ قربانی کیا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن میری 4 سال کی پوتی ہے تو میں اس کو اس دن بتا رہی تھی نا کہ اب اگلی عید آئے گی، بقرہ عید آئے گی، بکرے لائیں گے. تو اس نے مجھے ایسے ہی کہا بکرے کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو میں اسے یہ اسٹوری سنا رہی تھی، اور میں سناتے سناتے سوچ رہی تھی کہ یہ کانسیپٹ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ ایک باپ اللہ کی خاطر ایک بچے کو قربان کر رہا ہے. پھر میں نے ساتھ ہی سوچا یہ تو ہماری بہت بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھتے. اگر ایک باپ اللہ کے حکم کی خاطر گھر سے تبلیغ کے لیے نکل جائے، دین کے کام پہ نکل جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گھر والوں کا خیال نہیں کر رہے، گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف دین نظر آتا ہے، ان کو تو مسجد نظر آتی ہے، ان کو تو صرف نماز روزہ نظر آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ بیٹے کی قربانی کے لیے بھی تیار، اور بیوی کو بھی کہا کہ بچے کو چھوڑ دو جہاں اللہ کا حکم ہے. یعنی مجھے یہ سمجھ آئی کہ فیملی بانڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ ہر وقت ساتھ جڑے رہنے سے نہیں ہوتی. ہاں جی، ہماری ایک عورت کو الگ رہنا پڑے، شوہر فرض کرے ملک سے باہر ہے یا معاش کے لیے یا کوئی بھی اور کسی مسئلے مسائل میں، تو وہ تو بچے کو کیا تربیت کرے گی؟ وہ ہر بات پہ کہے گی. شوہر کیا کرتا ہے؟ ابھی بھی دیکھیں اکثر اوقات شوہر اور بیوی جو ہیں بچے کی تربیت پہ فوکس کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. شوہر کہتا ہے تمہاری ذمہ داری ہے، تم نہیں کہہ رہی. بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اویلیبل ہی نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شوہر اور بیوی کو اپنے رولز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. میں اس وقت جس نظر سے دیکھ رہی ہوں کہ جو ابھی سینیریو کریٹ ہوا ہے، یہ سوشل میڈیا نے جس طرح سب کو گرپ میں لیا ہوا ہے، دنیا کے گلیمر نے گرپ میں لیا ہوا ہے، فیملیز ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ڈس جوائنٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں والدین ہونے کے ناطے کہ اپنے بچوں سے بات چیت کریں، کوئی ان کے ساتھ بریک تھرو کوئی کریں، وہ نہیں ہو پا رہا. وہ ہمارے بچے نہیں ہمارے ہاتھ میں آ رہے. میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس پہ میں بات یہ کر رہی ہوں. ہسبینڈ کا رول اپنی جگہ ہے، باپ کا رول اپنی جگہ ہے، بیوی کا رول اپنی جگہ ہے، ماں کا رول اپنی جگہ ہے. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو انالیسس کر لیں ان ادوار کا کہ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں انہوں نے کتنا ٹائم اپنی فیملی کو دیا، یا وہ لوگ کیا سارا دن بیٹھے رہتے تھے اور بچوں کی تربیت پہ بات ہوتی رہتی تھی اور وہ سارا کام یہ کر رہے تھے؟ نہیں، یہ نہیں ہو رہا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آپ آ جائیں.
یعنی کہ ہمیں کوئی یہ نہیں نظر آتا کہ وہ ہر وقت بیٹھے ہوئے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ موقع کی مناسبت سے کوئی ایک جملہ 2 باتیں بولی اور سکھا دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کے جو وہ مومنٹس ہیں جو ان کی ازواج کے ساتھ تھے پیار محبت کے, تو وہ بھی کوئی ایسے تھوڑی تھے کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں. تو ہمارے لیے وہاں سے ایک پرنسپل نکلتا ہے. پرنسپل یہ نکلتا ہے اب جب ہم فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں وہ سمارٹ طریقے سیکھنے, کنیکشن کے سمارٹ طریقے سیکھنے. اب ہمیں ٹائم نہیں اتنا ملنا,